بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے کچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظہ شروع میں اچھا تھا، بعد میں عمر زیادہ ہو گئی، 90 سال 80 سال 100 سال عمر ہوئی، حافظہ جواب دے گیا۔ اب کس سن سے حافظہ کمزور ہوا، کس سن میں تھوڑا کمزور ہوا، کس سن میں زیادہ کمزور ہوا، جب تک یہ معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دشوار ہے کہ جو روایت ان سے آئی ہے کس دور کی ہے۔ تو اس پر الگ سے کتابیں ہیں، امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے، کتاب من حدث و نسیہ، کتاب ان لوگوں کے تذکرے کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں بیان کی اور بعد میں بھول گئے، ان کی یادداشت جواب دے گئی۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا وہ سارے نام ایک ساتھ آ جائیں گے جن کی یادداشت آخر میں جواب دے گئی تھی، اور سنوں کی تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سن سے فلاں سن تک ان کا حافظہ ٹھیک تھا، فلاں سن میں کمزور ہونا شروع ہوا، فلاں سن میں بالکل جواب دے گیا۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے مدلس۔ آپ کو یاد ہوگا مدلس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی نے مس ریپرزنٹیشن کی ہو، یا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے، کہ جس سے سننے والوں نے یہ سمجھا کہ راوی وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے امام مالک کے زمانے میں اور وہ کمزور ہے۔ اب ایک شخص کہیں جا کے کوفے میں یا دمشق میں حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک شخص امام مالک سے براہ راست روایت کرتا ہے، ان کو امام مالک سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے کمزور آدمی کی بیان کی تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنی الامام العادل الامام الکبیر فی المدینہ المنورہ مثلا۔ اب سننے والے کا ذہن فوراً امام مالک کی طرف جائے گا، حالانکہ امام مالک مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے۔ اس سے یہ التباس ہو سکتا ہے، اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ تو مدلسین پر جو تدریس کرنے والے تھے ان کے پر الگ سے کتابیں موجود ہیں جو مراتب المدلسین اور طبقات المدلسین کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب لذت معلوم ہوتی ہے، حوالہ نہ دینے میں۔ ایک مثال ابھی مجھے یاد آئی، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ امام محمد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادات سارے کے سارے 90% انہوں نے مرتب کیے۔ آج فقہ حنفی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ امام محمد نے ابتدائی کسب فیض کیا تھا اپنے گویا جو ہم سبق تھے امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف کی عمر زیادہ تھی، امام محمد کی کم تھی۔ جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی 18-19 سال تھی۔ بقیہ تکمیل انہوں نے امام ابو یوسف سے کی، اور چند سال کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، امام مالک سے کسب فیض کیا، امام مالک سے پڑھا انہوں نے، اور حدیث کی تکمیل مکہ مکرمہ میں کرنے کے بعد وہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو یوسف اس وقت چیف جسٹس ہو چکے تھے، تو امام محمد کے ان کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی، جو انسانوں میں ہو جاتی ہے۔ جس دور میں غلط فہمی ہوئی امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان، تو امام محمد جب کسی روایت میں حوالہ دیتے ہیں تو اس میں پورا احترام ان کا ملحوظ رکھتے ہیں، اس غلط فہمی یا بدمزگی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے، لیکن جو بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینہ و امانتہ، مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پہ مجھے پورا اعتماد ہے۔ ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لکھتے، لیکن ناراضگی کے باوجود یہ گواہی دیتے ہیں کہ مجھے ان کے دین اور امانت پر پورا اعتماد ہے۔ حدثنی من اثق فی دینہ و امانتہ، حدثنی الثقہ، حدثنی الثبت الحجۃ الثقہ، مجھ سے ایک ایسے راوی نے بیان کیا جو حجت ہے، ثبت ہے، ثقہ ہے، اور معلوم تھا سب کو کہ اس سے امام ابو یوسف مراد ہے، اس لیے یہ حدیث مبہم نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ اعتماد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی۔ ابھی ایک مثال میں اور عرض کرنے والا ہوں جس سے اس ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ راویان حدیث نے کس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جو آج ناقابل تصور ہے۔ آخری چیز ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے۔ اعلام النساء سے مراد وہ خواتین جو روایت حدیث میں متعلق رہیں، اور ان کا سارا تذکرہ ایک الگ کتاب کی شکل میں جو 5 جلدوں میں ہے دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے، ہر کتاب میں، رجال کی ہر کتاب میں مرد راویوں کے ساتھ ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جیسے جیسے یہ مواد سامنے آتا گیا
اور چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا مکمل ہو گیا. اب یہ ایکسرسائز کہ ان میں سے کس راوی پر کیا اعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر الگ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی. یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں. جرح کے معنی زخمی کر دینا اور جرح کے معنی بھی زخمی کر دینا. لیکن عربی زبان میں زخمی کرنا دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. ایک مفہوم ہے جو فزیکل، کسی چھری یا ہتھیار سے زخم لگا دینا جسم پر، اس کے لیے عربی زبان میں جرح کا لفظ جیم کے پیش سے استعمال ہوتا ہے. ایک زخم لگانا ہے دل پر کہ کوئی بات ایسی کہہ دی دل میں چبھتی ہوئی یا دل کو بدمزہ کرتی ہوئی، اس کے لیے جرح کا لفظ جیم کے زبر سے استعمال ہوتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے، الفاظ کا زخم ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ دیر تک جاری رہتا ہے. تو جرح کے معنی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اس کو بری لگے. لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبے سے ساقط ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایت ضعیف حدیث شمار ہونے لگے. کسی راوی کی کسی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راوی کی عدالت ختم ہو جائے یا عدالت کا درجہ کم ہو جائے، عدالت کی بحث میں کر چکا ہوں، اور اس کی بیان کردہ روایت ضعیف حدیث شمار ہونے لگے. یہ ہے جرح کی تعریف. علامہ ابن اسیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت حدیث پر ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، النہایہ فی غریب الحدیث، جو 5 جلدوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات پر عمل کرنا لازمی نہ رہے. اس عمل کو جرح کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل ہے تعدیل کا، کہ کسی راوی کے بارے میں یہ تحقیق کر کے بتایا جائے کہ یہ راوی عادل ہے. یہ راوی ان 4 شرائط کو، جن میں سے ایک کی 3 قسمیں تھیں، یعنی 7 شرطوں کو پورا کرتا ہے جو پہلے بیان کر چکا، کہ یہ راوی مسلمان تھا، یہ راوی عادل تھا، یعنی ان تمام اخلاقی روحانی خوبیوں اور اچھائیوں کا حامل تھا جو ایک راوی حدیث کے لیے ضروری ہیں، اس کا حافظہ اچھا تھا، اس کا ضبط اچھا تھا، اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی بیچ میں خلا نہیں ہے، اور یہ اونچے کردار کا انسان تھا. یہ ساری چیز جب تحقیق ہو جائے، اس تحقیق کے عمل کو تعدیل کہتے ہیں. جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا، تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا. گویا جرح اور عدالت کا اور تعدیل کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ایک راوی اگر آپ کے مفروضے میں عادل ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ راوی جھوٹا ہے تو اس کی عدالت سلب ہو گئی، یا آپ نے اس پر یہ کہا کہ جھوٹا تو نہیں ہے لیکن اس پر جھوٹا ہونے کا الزام بعض لوگوں نے لگایا، مشکوک ہو گیا، یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے پتہ چلایا کہ یہ تو فاسق ہے، بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جس کا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے نعوذ باللہ، یا اور اس طرح کی کوئی بات اس نے کی، جھوٹی گواہی دی، یا کسی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے میں اتفاق ہے. ایک تو وہ بدعت ہے نا جو اتفاقی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، بعض ایک عمل کو سنت سمجھتے ہیں، بعض بدعت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں، ایسے بدعت کے عمل میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے میں سب کا اتفاق ہے، یا یہ مجہول ہے، غیر معلوم ہے، پتہ نہیں کہ کون ہے، کس زمانے کا ہے، کس جگہ اس نے پڑھا ہے، استاد کون ہے، علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی مجہول الکیفیت ہے، مجہول الحال ہے. یا ذات تو معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں شہر کا ہے، لیکن اس کی صفات کا نہیں معلوم کہ کون آدمی ہے، اچھا ہے کہ برا ہے. ان میں سے اگر کوئی چیز اس کو کے بارے میں ہو جائے تو اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے، اور عدالت ختم ہو جائے گی تو راوی مستند نہیں رہے گا. اس لیے گویا تعدیل ختم ہو گئی، اب جرح ہو گئی. اس عمل کو جرح کہتے ہیں. اسی طرح سے ضبط ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حافظہ اچھا تھا، تحمل کے وقت بھی اور ادا کے وقت بھی، اور اخیر تک اچھا رہا، تحمل سے لے کر ادا کے وقت تک دونوں وقت اچھا رہا، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا اس کا حافظہ ختم ہو گیا تھا. شروع سے ختم ہو گیا تھا یا بعد میں ختم ہوا، پہلے سے خراب تھا بعد میں خراب ہو گیا، یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوگا. یا یہ ہو کہ حافظہ تو ٹھیک تھا لیکن بعض اوقات وہ کنفیوز کر دیا کرتے تھے ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں، یا ایک بات اور دوسری بات میں.
یا یہ ثابت ہوا کہ حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام ثقہ مستند راویوں سے مخالف کوئی چیز بیان کرتے ہیں، بالفرض اگر ایسی روایت ہو تو یہ ثقات کے خلاف ہے، قابل قبول نہیں ہوگی، راوی کا درجہ جو بھی ہو، راوی جس درجے کا بھی ہو، جو بات اس نے نقل کی ہے وہ ثقہ راویوں کی متفقہ روایت کے خلاف ہے، یہ بھی راوی کی عدالت کو ساقط کر دیتا ہے اور راوی مجروح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر سچا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جو عام طور پہ کسی نے بیان نہیں کی، یا اس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اخیر میں کثرت سے ان کو ایسے کیفیت آنے لگی تھی کہ وہ بات بھول جایا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ نے بزرگوں میں دیکھا ہوگا 80-90 سال کی عمر میں کہ پورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یادداشت ٹھیک رہتی ہے، بعض اوقات اچانک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے گھر والوں کو آدمی نہیں پہچانتا۔ تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فحش غلطیاں کرتا ہے اور غلطیاں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اگر اس طرح کی غلطیاں ثابت ہو جائیں اس کو بھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گے اور وہ راوی غیر مستند ہو جائے گا، مجروح راوی ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری اہمیت ہے علم اسناد کی اور علم جرح و تعدیل کی۔ حدیث کا بیشتر دار و مدار علم حدیث کے دو بڑے ستون ہیں، اس میں بڑا ستون، سب سے بڑا مین ستون، اگر کسی خیمے کے درمیانے ستون سے مثال دیں تو وہ یہ علم اسناد، علم روایت اور علم جرح و تعدیل۔ اسی لیے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی۔ حضرت عبداللہ مبارک کا میں قول بیان کر چکا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اسناد دین کا ایک حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہوتا جس کا جو جی چاہتا وہ بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ ابن الحجاج جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہارون نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کر اور چھان کے الگ الگ کر دیں گے کھرا اور کھوٹا، اس میں تمہارے 4000 حدیثیں گھڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ انہوں نے کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا، اور وہ علم حدیث کے اور جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔ امام اوزاعی جو فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ علم یعنی علم حدیث اسی وقت زائل ہوگا جب علم اسناد اور علم روایت زائل ہو جائے گا۔ علم روایت اور اسناد کی بقا علم حدیث کی بقا کے مترادف ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ یہ علم تم جو حاصل کرتے ہو یہ سراپا دین ہے، لہٰذا اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو، مستند راوی سے حاصل کرو، غیر مستند راوی سے حاصل نہ کرو۔ مستند غیر مستند کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ علم رجال اور جرح و تعدیل سے ہوگا۔ سب سے پہلے جن محدث نے جرح و تعدیل سے کام لیا وہ امام شعبی تھے، عامر ابن شراحیل الشعبی، جن کی وفات 104 یا 102 ہجری میں ہوئی، اور تعبیر میں ان کا بڑا اونچا درجہ ہے، اپنے زمانے کے بڑے فقیہ اور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس سے کام لینا شروع کیا۔ حضرت محمد ابن سیرین جو تابعین میں بڑے مشہور ہیں، حسن بصری، سعید ابن جبیر، ابراہیم نخعی، ان حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بنا ڈالی۔ یہ تابعین میں درمیانے درجے کے تابعین ہیں، سعید المسیب کے درجے کے نہیں ہیں، لیکن ان کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ خال خال رہ گئے تھے اور بیشتر کبار تابعین کا زمانہ تھا۔ ان حضرات نے اس فن کو باقاعدہ استعمال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راویوں کی جرح و تعدیل سے کام لیا۔ جرح و تعدیل کے بارے میں حسن ظن سے کام نہیں چلتا۔ محدثین نے کہا کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور حسن ظن سے کام لو، سوء ظن سے کام مت لو، ان بعض الظن اسم، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے، یہ دین کی ثقافت اور اتھینٹسٹی کا معاملہ ہے، اس میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ ہم خوش گمانی سے کسی کو صحیح سمجھ لیں اور خوش گمانی سے کام لے کر کسی کو سچا سمجھ لیں، اس میں تو انتہائی تحقیق سے کام لینا پڑے گا، اور ذرہ برابر کسی مداہنت یا کمزوری کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں، صحیح مسلم کے مقدمے میں تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو جرح و تعدیل سے کام لیتے ہیں یہ تو غیبت ہے۔ غیبت تو ہوتی ہے، اس میں کسی کو کہیں کہ جھوٹا ہے، سچا ہے، حافظہ جواب دے گیا، بھول جاتا ہے، لیکن تمام محدثین اور فقہاء نے بالاتفاق یہ قرار دیا کہ یہ وہ غیبت نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز یا حرام ہے، یہ تو دین کی خاطر لازمی ہے، یہ تو دین کی خاطر گواہی دینے والے لوگ ہیں، تو اگر گواہ کی چھان پھٹک نہ کی جائے، جیسے عدالت میں گواہ کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ چھان پھٹک ان کی جائے گی۔ محدثین نے جب گواہوں کی چھان پھٹک شروع کی
تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا عمل ہوا کیسے؟ کیسے پتا چلا کہ یہ راوی بھول جاتا ہے یا نہیں بھولتا، یہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بظاہر تو یہ کام اب تو بڑا آسان ہے، کتابوں میں جا کے دیکھ لیں، لیکن لوگوں نے کیسے اس کام کو کیا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیسے کیا۔ وہ یہ کیا کہ کچھ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کو جمع کیا جو ایک سے زائد راویوں سے مروی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی جو ممبر پر میں نے پڑھی تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے خطبے پہ بیان کیا ممبر میں، پھر فلاں سے سنا فلاں سے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک اسٹیج پر جا کے بہت سارے حضرات ہو جاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی ہیں، فرض کیجئے شیخ الف سے 20 آدمیوں نے اس کو روایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان 20 راویوں کا درجہ جرح و تعدیل کے میزان میں کیا ہے۔ اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کو جا کے وزٹ کریں گے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، کوئی کوفے میں ہے، کوئی بصرے میں ہے، سفر کریں گے، 6 مہینے سفر کر کے پہنچیں گے اور جا کے ان شاگردوں کے شاگرد بن کے بیٹھیں گے، ان سے ان حدیثوں کی روایت کریں گے۔ 20 آدمیوں سے روایت کا یہ عمل 10 سال میں مکمل ہوگا، 25 سال میں ہوگا، 30 سال میں ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ ان روایات کو آپس میں ایک دوسرے مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ 19 راویوں کی روایت ایک ہے اور 20واں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ 20ویں راوی سے یا تو بھول چوک ہو گئی، یا 20ویں راوی کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا، یا 20ویں راوی نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔ تو اگر وہ جو تبدیلی ہے وہ سیریس قسم کی ہے، ایسی ہے جس سے معنی اور مفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو یہ اس راوی کے خلاف جائے گا، اس کی عدالت کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے، تو اس سے اس کے حافظے پر اثر پڑے گا، گویا ان کا حافظہ اتنا نہیں تھا۔ ورنہ وہ اس بات جب 19 راوی ایک طرح بیان کر رہے ہیں، 20واں ایک طرح بیان کرتا ہے، تو یا تو اس کے حافظے میں کمی ہے یا اس کی نیت میں فطور ہے۔ اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں فطور ہے، معنی میں فرق نہیں پڑتا تو حافظے میں فطور ہے۔ اب گویا یہ ایک جیسے سائنس میں ہوتا ہے نا کہ یہ ایک مفروضہ ہے کہ ان راوی کی دونوں میں سے ایک چیز میں فطور ہے۔ اب وہ اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کریں گے، ان راویز کے ساتھ وہ بیٹھ کے وہ 10 سال قصب فیض کریں گے، 5 سال کریں گے، 5 سال ان کی ساری احادیث جمع کر کے بعد پھر ان کے جو اساتذہ ہیں ایک ایک کر کے ان کے پاس جائیں گے، ان سے ان کو ویریفائی کریں گے، اس میں 25 سال لگیں گے، 30 سال لگیں گے۔ اس 30 سال 25 سال کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ صاحب واقعی حافظے میں کمزور ہیں یا ان کی نیت میں فطور ہے، پھر ان کی جرح آئے گی کہ یہ راوی مجروح ہے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، اس پر نسلیں لوگوں نے لگائیں اور اس طرح سے مختلف روایات کی ویریشن جمع کی۔ ان ویریشنز کو طریق بھی کہتے ہیں، وجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں ضمناً سن لیجئے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے یہ کتاب مرتب کی، امام احمد بن حنبل نے 7 لاکھ احادیث میں سے مرتب کی، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں تو 2000 کچھ سو ہیں، 2600 کے قریب ہیں، تو یہ 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں باقی کہاں گئی؟ منکرین حدیث بہت اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی 4 لاکھ حدیثیں تھی، باقی سب جھوٹی قرار دے کے انہوں نے 2000 بیان کر دی، باقی سب جھوٹی تھی۔ یا امام احمد نے 7.5 لاکھ میں سے 30,000 40,000 بیان کی، باقی سب جھوٹی تھی۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث سے واقف نہیں ہے یا بدنیتی سے ایسا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ حدیثیں ہیں، ان 1 لاکھ حدیثوں سے 1 لاکھ متن مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ویریشنز ہوتی ہیں کہ 20 آدمی کے پاس گئے، ان سے جا کے سنا تو یہ 20 حدیثیں ہیں ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے 20 حدیثیں حاصل کی، وہی ایک روایت 20 اور آدمیوں سے حاصل کی تو وہ کہیں گے میں نے 20 حدیثیں حاصل کی۔ 20 حدیثیں یہ ہو گئی، 20 شعبہ کی 40 ہو گئی، حالانکہ ایکچولی وہ 21 ہوں گی، مثال کے طور ممکن ہے 4 ہوں، ممکن ہے 5 ہوں۔ بعض روایات ایسی ہیں، بعض ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ اگر ان کی سارے طرق کو یا ساری روایات اور سندوں کو جمع کیا جائے، طرق کہتے ہیں اس کو، طرق کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کئی 100 بنتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے سارے طرق 750 ہیں، 750 طرق سے یہ روایت آئی ہے۔ اب محدث کہے گا کہ 750 طرق میرے پاس ہیں یا 750 احادیث ہیں، لیکن ایکچوئل حدیث ایک ہی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو
کنفرم اور ری کنفرم اور ویریفائی اور ری ویریفائی اور ری ویریفائی کرنے کے لیے وہ درجنوں آدمیوں کے پاس گئے. سینکڑوں انہوں نے استادوں سے جا کے ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے حاصل کی, ایک دوسرے سے کولیٹ کیا. پھر ان میں سے جو بیسٹ سند تھی ان کے پاس, اس کو انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا. ساری روایتیں, ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید ساری صحیح بخاری اس ایک انما اعمال بالنیات کی سند سے بھر جاتی. مقصد نہیں تھا وہ. انہوں نے تمام سے تصدیق کر کے ایک جو بیسٹ سند ان کو ملی وہ اس میں نقل کر دی, باقی کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لہٰذا جب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ احادیث میں سے یا 5 لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری منتخب کی, اس کے معنی یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو سینکڑوں مرتبہ ویریفائی کیا, درجنوں شیوخ اور درجنوں صحابہ کی روایات کو جمع کیا, پھر ان میں جو بیسٹ سند مجھے لگی وہ میں نے اڈاپٹ کر کے یہاں اختیار کر لی اور باقی سندوں کو نظر انداز کر دیا. یہ مراد ہوتی ہے اس سے جب حدیث کی تعداد بیان کی جاتی. امام یحییٰ ابن معین جو محدثین کے سب سے اونچے طبقے میں جن کا شمار ہوتا ہے, صحابہ کے درجے کے بعد جن محدثین کا درجہ ہے ان میں شامل ہیں یحییٰ ابن معین, جو اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب تک مجھے کوئی حدیث 30 طرق سے نہ مل جائے, جب تک 30 سندوں سے میرے پاس نہ آ جائے تو میں اپنے کو یتیم سمجھتا ہوں. اس حدیث کے بارے میں یتیم ہوں جس میں 30 طرق یعنی طرق میرے پاس نہ ہوں. زیادہ ہوں تو جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن سعید. ابراہیم بن سعید جو امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں, امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں. ان سے ایک صاحب ملنے کے لیے گئے, ایک محدث, اور ان سے کہا کہ حضرت بکر صدیق کی فلاں روایت میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, آپ کی سند سے وہ کیسے پہنچی. گویا یہ ویریفیکیشن اور ری ویریفیکیشن کی ایک قسم تھی. تو انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ وہ حضرت بکر صدیق کی جو روایات ہیں اس کی 23ویں جلد لے آؤ. اب انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضرت بکر صدیق کے تو ساری روایات ملا کے 20-25 سے زیادہ نہیں بنتی, تو یہ 23ویں والیوم حضرت بکر صدیق کی کہاں سے آ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بکر صدیق کے تو ساری روایات مل کے 25-30 بنتی ہیں, تو 23ویں جلد حضرت بکر صدیق کی مرویات کی کہاں سے آئی. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاس کسی ایک روایت کی 100 طرق جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک میں اس کو مستند نہیں سمجھتا, آگے بیان نہیں کرتا. تو میں نے حضرت بکر صدیق کی ہر روایت کے 100 طرق کم از کم جمع کر کے ایک ایک والیوم میں مرتب کر رکھے. یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ 23ویں جلد میں ہے, ایک ہی حدیث ہے, باقی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت بکر صدیق سے کس کس نے سنا. اس نے کہاں بیان کیا, ایک صاحب سن کے کوفہ چلے گئے, کوفے میں الگ سند ہے. ایک صاحب سن کے بصرہ چلے گئے, بصرے میں الگ سند ہے. اب یہ بزرگ پہلے بصرہ گئے, وہاں سے وہ سن کے آئے, پھر کوفہ گئے. اس طرح سے انہوں نے جلدوں میں ان چیزوں کو جمع کیا. اس جو کولیشن کا عمل تھا, کولیٹ کرنے کا, یہ آسان عمل نہیں تھا, لیکن اس کے نتیجے میں راویوں کی بھول چوک کا, راویوں کی اگر کوئی کمزوری ہے اس کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا. اس میں سب سے زیادہ جو سخت تھے وہ امام شعبہ ابن الحجاج تھے, جن کا میں حوالہ کئی بار دے چکا ہوں, جن کے بارے میں چھالنے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے. کتنے عشرے لگائے ہم نہیں جانتے, لیکن کئی عشرے اس کام میں لگائے کہ مختلف راویوں سے جو احادیث الگ الگ آئی ہیں ان میں ویریشن کون کون سی ہیں, ویریشن کی وجہ کیا ہے, کیا حافظے میں کمی ہے یا کسی اور وجہ سے ویریشن ہے. پھر انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ, ان کا معیار بڑا اونچا تھا, انہوں نے اپنے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی. جرح و تعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی, 50 سال 60 سال 70 سال لگائے, ان کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پتہ چلا لیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں یہ روایت میں کمزوریاں ہیں, الفاظ میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. ایک مشہور محدث ہیں, اپنے زمانے کے صف اول کے محدثین میں ہیں, جو جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں, امام ابو حاتم الرازی. ابو حاتم کی ایک رجال پر جرح و تعدیل پر کتاب بھی ہے. امام ابو حاتم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے استاد نے بیان کی ہے, پوری سند بیان کی, حدیث بیان کی. امام ابو حاتم نے سن کر خاموش بیٹھے رہے. پوری حدیث سننے کے بعد کہا کہ اس میں یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے, فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے, فلاں کی روایت فلاں سے فلاں واسطے سے, فلاں واسطے کے بغیر نہیں ہے. کوئی 8 10 12 کمزوریاں بتائیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے تو چیک کیے بغیر دیکھے بتا دیا, یہ کس بنیاد سے بتایا؟ ان کو شبہ ہوا ان صاحب کو کہ ایسے ہی کہہ دیا.
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پہ شبہ ہے تو امام ابو زرع رازی جو ایک اور امام تھے وہ بھی اسی درجے کے امام ہیں، ان کی بھی کتاب جرح و تعدیل پر ہے، ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ امام ابو زرع کے پاس گئے، ان سے جا کے بیان کی، امام ابو زرع نے سنا اور کوئی کتاب یا حوالہ چیک کیے بغیر زبانی وہی ساری 10-12 باتیں دوبارہ بتائی جو انہوں نے بتائی۔ اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی بتایا تھا، آپ نے بھی یہ بتایا ہے، تو آخر آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تم کسی سنار کے پاس کھوٹا دینار لے کے جاتے ہو اور وہ دیکھ کے ایسے کر کے کہہ دیتا ہے کہ کھوٹا ہے، اسے دلیل پوچھتے ہو؟ جسے سنار کو اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں آپ کو نہیں ہوتا، سنار ایک مرتبہ ایسے کرتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ محدث کو جو جس کی عمر گزری ہو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، وہ دیکھ کر اس کا اندازہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ حضرات جنہوں نے جرح و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا، ان کے نام الگ الگ بیان کیے جائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ان کا اسلوب جرح و تعدیل میں کیا ہے اس پہ ہی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ان کے نام مختصر صرف برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ روز قیامت جب ان کا حشر کرے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے گا، صرف اس خاطر میں ان کے نام دہرا دیتا ہوں۔ امام سفیان ثوری، امام مالک، امام شعبہ ابن الحجاج، لیث ابن سعد، سفیان ابن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک، یحییٰ ابن سعید قطان۔ یحییٰ ابن سعید دو ہیں، ایک یحییٰ ابن سعید انصاری ہیں، ان کے بعد والے طبقے میں امام دار قطنی۔ یہ حضرات ہیں جو علم حدیث اور جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام ہیں۔ یہ جس کو جرح و تعدیل کے بارے میں جو فیصلہ کرے، ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کا فیصلہ ہے۔ ان میں اختلاف ہو تو پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو پھر جرح و تعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں۔ جرح و تعدیل کے لوگوں نے کتنی دیانتداری سے یہ اس کام کو کیا، اس کی 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ 2 مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلی مثال میں ہو سکتا ہے کوئی شبہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے محمد ابن ابی السری جو جرح و تعدیل کے بڑے امام تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا، ان کے بھائی تھے حسین ابن ابی السری، انہوں نے کہا کہ لا تکتبوا عن اخی فانہ کذاب، میرے بھائی سے روایت نہ کریں وہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کسی کے یہاں کہ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہوگی، مکان کی تقسیم پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا، باپ کی میراث پہ اختلاف ہو گیا ہوگا، کہنے والے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے، جو امیر المومنین کہلاتے تھے اپنے زمانے میں، ان کا کہنا ہے کہ لا تکتبوا عن ابی فان ابی ضعیف، میرے والد کی روایت مت لینا، میرے والد ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والد کو انہوں نے ضعیف قرار دیا اور ان کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ میرا باپ علم حدیث کی روح سے ضعیف ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو، ورنہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں، اور باپ بھی مسلمان باپ ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شارح ہو، لوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لیے جاتے ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا آسان نہیں۔ علم حدیث میں جرح و تعدیل میں ایک طبقہ ہے جو بڑا متشدد مشہور ہے، سخت مشہور ہے، وہ ذرا سی بات میں مجروح کر دیتے ہیں راوی کو، اور جب کسی کو عادل قرار دیتے ہیں تو بہت مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں، عادل آسانی سے قرار نہیں دیتے۔ ان میں یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم رازی جن کا ابھی ذکر کیا، یہ 2 بڑے نمایاں ہیں۔ یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ کسی کو عادل قرار دے دے تو اس راوی کو دانت سے پکڑ لو، فعضوا علیہ بالنواجذ، جیسے دانت کو سے آدمی پکڑتا ہے مضبوطی سے، اس طرح پکڑ لو، اس لیے کہ وہ راوی پھر بہت پکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ ان کو عادل قرار دے دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، یہ اگر کسی کو مجروح قرار دیں تو دیکھو کہ دوسرے لوگ بھی اسے مجروح قرار دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر دوسرے لوگ مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کی جرح قابل اعتماد ہے، اور اگر دوسرے لوگ مجروح قرار نہیں دے رہے اور یہ قرار دے رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر بنیاد کوئی ایسی پکی بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وجہ نہیں بتا رہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے معیار کی سختی کی وجہ سے کوئی آدمی ان کے پیمانے پہ نہیں اترا ہوگا۔ اب ایسا پیمانہ کہ اپنے باپ کو آدمی کمزور قرار دے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس لیے اتنے اونچے پیمانے پہ نہیں ناپنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ غلطی کی یا جان بوجھ کے غلط بیانی کی، پھر ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جس کو جرح غیر مفسر کہتے ہیں۔ جرح غیر مفسر یعنی وہ جرح جس کی تفسیر نہ بیان کی گئی ہو۔ ان حضرات کی جرح غیر مفسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتبر نہیں ہے، جرح مفسر معتبر ہے۔ ایک طبقہ ہے متساہلین کا جو تساہل سے کام لیتے ہیں، جو آیا اس کو انہوں نے اپنے پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے۔ ان کی جرح غیر مفسر معتبر نہیں ہے۔ جرح غیر مفسر معتبر ہے، تعدیل غیر مفسر معتبر نہیں ہے۔
جب وہ کسی کو عادل قرار دیں تو وہ معتبر نہیں ہوگی جب تک یہ وجہ نہ بتائیں کہ کیوں وہ عادل قرار دے رہے ہیں. یہ ہے امام حاکم، امام بہقی اور کسی حد تک امام ترمذی. امام ترمذی کے یہاں بھی بڑی نرمی ہے اور کئی کمزور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا جو ادروائز دوسرے محققین کی تحقیق میں مجروح تھے. ایک رویہ ہے معتدلین کا جو درمیانی اعتدال سے کام لیتے ہیں، ان کی دونوں معتبر ہیں، جرح بھی اور تعدیل بھی. ان میں امام احمد، امام بخاری، امام ابو زرعہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا. جرح و تعدیل پر جو کتابیں ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ثقہ راویوں پر الگ کتابیں ہیں، ضعفاء پر الگ کتابیں ہیں. امام بخاری کی کتاب ہے، امام نسائی کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین، امام دارقطنی کی کتاب ہے، ابن عدی کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء. ان سب کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ ضعیف راوی ایک جگہ الگ سے ان کی تفصیل بیان کر دی جائے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور جو علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ان کی تحقیق کر سکیں. علم جرح و تعدیل بھی علم رجال کی ایک شاخ ہے، اور جس طرح علم رجال ایک بے مثال علم ہے اسی طرح سے علم جرح و تعدیل بھی ایک بے مثال علم ہے. ہمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لیے کتنی ایفرٹس کی، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھپائیں. ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق حلال کا حصول، گھریلو خان کی ذمہ داریاں کی ادائیگی کس طرح ہوتی تھی؟ یہ واقعی بہت بنیادی سوال ہے. ان کی اس طرح ہوتی تھی. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. امام ربیعہ ابن الرائے، ربیعۃ الرائے، ربیعہ ابن عبد الرحمن ایک بڑے مشہور امام ہیں، امام مالک کے استاد ہیں. علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں. ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے. وہاں جا کے کوئی حالات ایسے ہوئے کہ واپس نہیں آ سکے وقت پر، اور 15-20 سال ان کو واپسی میں لگ گئے. جب جا رہے تھے تو ایک ننھا نوجوان بچہ چھوڑ کے گئے تھے جو گھر میں رہتا تھا، پڑھتا نہیں تھا. ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعد اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگانے کے بجائے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بچے کو جگہ جگہ بھیجا، مختلف شہروں میں بھیجا. وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے. ربیعۃ الرائے، ان کی رائے اور ذاتی اوپینین اتنی قابل احترام تھی کہ لوگ دور دور سے سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان کا لقب بھی ہو گیا ربیعۃ الرائے. ربیعہ بن عبد الرحمن امام مالک کے استاد ہیں. 20-25 سال کے بعد ان کے شوہر واپس آئے. واپس آ کے پرانے زمانے میں دستور تھا، سنت بھی ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں جائے، 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر گھر میں واپس آئے. صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ سنت تھی، اب لوگوں نے چھوڑ دی. افسوس ہے کہ چھوڑ دی. وہ پہلے مسجد میں گئے، وہاں مسجد میں جا کے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان صحت مند بیٹھا ہوا ہے اور علم حدیث بیان کر رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں. یہ بڑے امپریس ہوئے کہ بڑا خوبصورت نوجوان بھی ہے، عالم فاضل ہے. بڑے متاثر ہوئے، گھر آئے، گھر والوں سے ملے، پوچھا بھائی بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا. پھر پوچھا کہ بچہ گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آئے گا. اس دوران میں انہوں نے کچھ سوال کیا اپنے پیسے کے بارے میں. انہوں نے کہا وہ تو میں نے سب بڑے مفید کاروبار اور بڑی اچھی تجارت میں لگا دیا. اسی اثنا میں ان کے والد وہ جو منظر دیکھ کے آئے تھے اس کی کئی بار تعریف کر چکے تھے کہ مسجد میں ایک بڑے نوجوان عالم سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوا. جب انہوں نے حساب پوچھا تھوڑی دیر میں تو پتہ چلا گھر میں تو کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں خرچ ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایسے کاروبار میں لگا دیا ہے جو بڑا مفید کاروبار تھا، کہ وہ کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آ رہے، گھر میں تو فقر و فاقے کا منظر نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو وہاں درس دے رہا ہے، وہ ربیعہ ہے، آپ ہی کا صاحبزادے ہیں، میں نے سارا پیسہ ان کی تعلیم پہ خرچ کر دیا. تو اس طرح سے خرچ ہوا کرتا تھا. لوگ اپنی کمائی پوری عمر بھر کی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے. لیکن ایسے حضرات بھی تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ 1 سال تجارت کیا کرتے تھے، 1 سال علم حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا، ایک بھائی کو وقف کر دیا حدیث کی خدمت کے لیے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ابتدائی 10-12 سال علم حدیث میں لگائے، پھر باقی کاروبار میں لگائے، پھر علم حدیث میں لگائے. لیکن یہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، پیسہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.